عورت اگر کم عقل ہوتی تو خدا کبھی عورت کی گود کو انسان کی پہلی درسگاہ نہ بناتا۔ مرد اپنی شکل اور عورتیں اپنی عقل کو لے کر ہمیشہ خوش فہمی میں مبتلا رہتی ہیں۔ انسان جب روٹی عورت اور تخت سے اکتا جاتا ہے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے۔ جس شخص میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھنے کا مطلب ہے خود کو ذلیل کرنا۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ بہت سے لوگ بہت باتیں کر کے بھی اپنے نہیں ہوتے، جبکہ کچھ لوگ خاموش رہ کر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ کسی انسان کے برے سلوک کو دیکھ کر اتنا متاثر نہ ہو، کیونکہ سامنے والا وہی دیتا ہے جو اس کا ظرف ہوتا ہے۔ جس عورت کے اندر یہ 3 نشانیاں ہوں تو اسے آپ سے 100% محبت ہے۔ وہ آپ پر ہر طرح سے نظر رکھتی ہو، آپ کی ذرا سی بھی دوری بے چین کر دیتی ہو۔ جب آپ کو کوئی تکلیف یا پریشانی آئے تو وہ آپ کا سہارا بنتی ہو، آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ محنت اور محبت میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ محنت وہ چیز جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اور محبت وہ ظالم چیز ہے جو بادشاہ کو فقیر بنا دیتی ہے۔ میں پاگل ہی تو ہوں، چھوٹی سے چھوٹی بات نوٹ کرتی ہوں، ذرا ذرا سا رویہ محسوس کرتی ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے خسارے اور پچھتاوے خریدتی ہوں، اپنی جان سے پیاری چیز سے باخوشی دستبردار ہو جاتی ہوں، اور میرا کسی سے کوئی گلہ کرنا بنتا ہی نہیں۔ میں جیسی بھی ہوں اپنے حال کی خود ذمہ دار ہوں۔ اب چاہے کوئی مجھے خود غرض کہے، منافق یا بے حس، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ محبت میں مبتلا ہونا ایسے ہی ہے جیسے اونچی جگہ سے چھلانگ لگانا۔ عقل کہتی ہے کہ نہ لگاؤ، گر جاؤ گے۔ دل کہتا ہے کہ لگا دو، تم اڑنے لگو گے۔ مرد جب محبت کرنے پر آئے تو ذلتوں اور اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن جب عورت محبت کرنے پر آئے تو مرد بے وفا بن جاتا ہے۔ عورت کو نہ پیسہ، نہ اولاد، نہ شہرت، اسے تو بس ضد ہوتی ہے سب میرا ہو اور کسی کو نہ ملے، بس سمیٹ لوں اور ایک جگہ پر رکھ کر بھول جاؤں۔ کبھی کبھی آپ کو بڑا مان ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھے ضرور سمجھے گا، کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے، اور پھر وہی آپ کو سب سے زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی سے مذاق میں پوچھا، تم مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہو یا اپنے خاوند سے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ تو مجھے پتہ نہیں بابا، پر آپ کو جب میں دیکھتی ہوں تو اپنے خاوند کو بھول جاتی ہوں، اور جب میں اپنے خاوند کو دیکھتی ہوں تو پھر بھی آپ کو یاد رکھتی ہوں۔ مرد محبت کا سمندر ہے، عورت چاہتی ہے وہ اکیلی شارک مچھلی بن کر اس میں رہے، جبکہ مرد چاہتا ہے کہ اس میں بہت ساری مچھلیاں موجود ہوں۔ اگر محبت کرنا ایک کھیل ہوتا تو یہاں ہر شخص جیت کی ضد میں اپنی محبت کو کبھی نہیں ہارتا، اور جن کی محبت سچی ہوتی ہے اللہ کی رضا ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سچ کڑوا لگتا ہے، لیکن سچ سچ ہوتا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم جھوٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دیں تو ہماری زندگی میں مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس مرد کی نظر میں محبت لباس اتارنے کا نام ہوتا ہے، اس کی نظر میں اس کی محبوبہ اور طوائف میں کوئی فرق نہیں۔ عزت پہلی سیڑھی ہے، محبت دوسری سیڑھی۔ پہلی سیڑھی کے لیے دوسری کا ہونا ضروری نہیں، اور دوسری سیڑھی کے لیے پہلی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ زندگی میں دل کی بہت سی باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں، ہم کسی سے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں ہمارے معیار کا سننے والا نہیں ملتا۔ ہر رشتہ، ہر شخص ہم سے وہی سننا چاہتا ہے جو اسے اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں سمجھ سکتا ہے تو وہ ہم خود ہیں، اس لیے اپنا خیال خود رکھیں۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں کیا ہے؟ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ عالم نے پوچھا، تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت بولی، 3 بیٹے۔
اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیری اطاعت اور تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب تو بتا کہ زیادہ پابند کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، بے شک اسلام کی نعمت پر ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ نسلی مرد کی پہچان اس کی نوکری، اسٹیٹس یا گاڑی سے ہوتی ہے، ویسے ہی نسلی عورت کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ جتنا پیارا اخلاق ہوگا عورت کو معاشرے میں اتنا ہی اعلیٰ مقام ملے گا۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت یا شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا مرد چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہہ سکے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ کچھ عورتوں کی محبت کا کوئی ثانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی اس کی پسند کے مطابق کر لیتی ہیں۔ عورت کو ہمیشہ ایک میچور اور عقل مند مرد پسند آتا ہے جو زندگی کے معاملے میں اس کا ساتھ دے، کیونکہ نادان اور چنچل مزاج تو وہ خود بھی ہوتی ہے۔ مرد کے لیے ہر عورت ایک ایسے معمے کی طرح ہوتی ہے جس کو وہ ہر حال میں حل کرنا چاہتا ہے، اور یہ سب کرنے کے لیے وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ عورت کبھی بھی اس کو جان قربان کرنے کا نہیں کہے گی۔ محبت مجنوں بننے کا نام نہیں ہے، نہ ہی برباد ہونے کا۔ محبت حوصلہ دیتی ہے، بے چین نہیں کرتی۔ اگر آپ بے چین ہو رہے ہیں، کسی ضد کو پکڑے ہوئے ہیں، تو ضد کو چھوڑ کر محبت میں اڑ جائیں۔ 3 رشتے ہمیشہ اس زندگی میں بے نقاب ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ جنہیں تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبرایا کرتے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ واحد چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد جڑتا ہے۔ جس عورت کے پاؤں پتلے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہمت والی اور بہادر ہوتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں آگے سے تھوڑے مڑے ہوئے ہوں، ایسی عورت دل کی تھوڑ ہوتی ہے اور اس میں ایٹیٹیوڈ بہت ہوتا ہے۔ جس عورت کے پاؤں موٹے ہوتے ہیں، ایسی عورت ہر چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتی ہے اور جذباتی بھی بہت ہوتی ہے۔ جس عورت کی پاؤں کی انگلیاں انگوٹھے سے بڑی ہوں، ایسی عورت گھر پر اپنی حکمرانی چلاتی ہے اور اپنے شوہر کی ایک بھی نہیں مانتی۔ ہر عورت اپنے اندر ایک خوبصورت مقام رکھتی ہے جسے صرف ایک وہ مرد ہی دیکھ سکتا ہے جو اس سے حقیقی محبت کرتا ہو۔ جو عورت کے سامنے مرد بننے کی کوشش کرتا ہے نا، میں اس کو لکھ دیتا ہوں کہ وہ مرد ہی نہیں۔ رویوں کی کسوٹی پر پرکھیں تو دنیا 2 ہی رویوں کے ارد گرد گھومتی ہے، یعنی نفرت اور محبت۔ بس آپ کا انتخاب ہمیشہ محبتیں ہونا چاہیے۔